وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 26، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ اب اس آیت کی پچھلی آیت کے ساتھ جو مناسبت ہے کہ اس سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت دلائل سے ثابت فرمائی گئی اور اس کے ماننے کی جزا اور نہ ماننے کی سزا کا ذکر کیا گیا، پھر اس پر ایمان لانے کی رغبت دی گئی۔ اب ان شبہات کو دور فرمایا جا رہا ہے جو کہ کفار جو تھے وہ قرآن پاک پر کرتے تھے، جن کی وجہ سے وہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانتے تھے۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ جنت نیک مومنوں کے لیے ہے، اور اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو قرآن کریم کی ہر بات کو بلا چون و چرا تسلیم کر لے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں بتوں کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی تو یہودیوں نے کہا کہ اگر قرآن کریم آسمانی کتاب ہوتی تو اس میں ان حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ ایسی چیزوں کا ذکر اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب منافقین کی حالت کو آگ اور تریکیوں اور گرج اور بجلی سے تشبیہ دی گئی، جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو منافقین نے تانا دیا کہ اتنی بڑی عظمت والے رب تعالیٰ کو ان مثالوں کی کیا ضرورت پڑ گئی، یہ خدائی کتاب نہیں ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تانا مشرکین جو ہیں وہ دیا کرتے تھے، اسی موقع پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اب دیکھیے کہ آیت میں ان اللہ لا یستحیی حیا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے شرم اور غیرت۔ جب بدنامی اور برائی کے خوف سے دل میں کسی کام سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو اس رکاوٹ کا جو نام ہے وہ حیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ کس چیز سے حیا نہیں فرماتا؟ کہ وہ کوئی بھی مثال سمجھانے کے لیے کسی بھی چھوٹی چیز کا ذکر کرے، چاہے وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ دیکھیے کہ بعودتن جو ہے وہ باز سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ٹکڑا۔ چیز کے حصے کو اسی لیے باز کہتے ہیں کہ وہ کل کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، چونکہ ٹکڑا کل سے چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے۔ اس حقارت کے لحاظ سے مچھر کو بعودہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت چھوٹا جانور ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر ہو یا اس سے بھی کمتر کوئی چیز ہو تو اس کی کہاوت سے حیا نہیں فرماتا۔ جو مچھر وغیرہ ہیں ان میں چند عجیب خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے اور پیٹ بھر کر مر جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا دار مصیبت میں اللہ کی یاد کرتا ہے اور عیش و عشرت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بڑی چیزوں سے زیادہ ظاہر کرتی ہیں، کیونکہ چھوٹی چیزوں میں وہی سارے اعضاء موجود ہوتے ہیں جو کہ بڑی بڑی چیزوں میں بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ مچھر میں ہاتھی کے سارے عضو موجود ہیں، حتیٰ کہ جو مچھر ہے اس کی سونڈ بھی ہے، بلکہ 2 پر اور زیادہ ہیں۔ نیز انسان بڑی چیز کا اچھی طرح پک وغیرہ جو فوٹو ہے وہ بنا سکتا ہے، مگر مچھر وغیرہ کا صحیح طرح سے اس کی جو پک ہے وہ بنانا وہ مشکل ہے، جس میں کہ اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ نظر آئیں، یہ ناممکن ہے۔ پھر دیکھیے کہ جو یہ مچھر ہے یہ ہاتھی کو مار دیتا ہے، لیکن ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا۔ مچھر بہادر اور دلیر ہے کہ شیر، ہاتھی اور سانپ وغیرہ قوی جانور ہیں تو انسان سے ڈر کر جنگل میں رہتے ہیں، لیکن یہ بہادر انسان کے گھروں میں رہتا ہے اور آواز دے کر انسان کو کاٹتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے سے بڑا کام لے دے۔ اگر مچھر کسی بہادری شیر اور سانپ میں ہوتی تو کوئی بھی انسان زندہ نہ رہتا۔ اب دیکھیے کہ مچھر جو ہے
وہ کیسی چیز ہے کہ اس سے بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ بھی اس سے عاجز آ گئے تھے. اس کو دفع کرنے کے لیے بہت سی تدبیریں، ابھی بھی ہم لوگ مچھر کو دفع کرنے کے لیے کتنی تدبیریں کرتے ہیں، مگر اس سے ہمیں بھی امن نہیں ملتا، تو بادشاہوں کو بھی امن نہیں ملتا تھا. نمرود جیسا جو بادشاہ تھا وہ کتنا جابر بادشاہ تھا. ایک مچھر، صرف ایک مچھر نے، ایک چھوٹی سی حقیر چیز نے اس کو کتنے جوتے لگوائے کہ اس کا سارے کا سارا جو خدائی نشہ تھا وہ دور ہو گیا، اور اسی ایک مچھر نے اس کو ہلاک کیا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ معلوم ہوا کہ جب بڑے سے بڑا انسان ایک مچھر کو برداشت نہیں کر سکتا، استغفر اللہ، تو جہنم کے سانپ بچھو کیسے برداشت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے اہل عرب کو اپنے مقابلے میں دعوت دی اور کفار نے مقابلے کے لیے ایڑی چوٹی کے زور لگا دیے، پھر بھی ان سے مقابلہ نہ ہو سکا، تو پھر بڑے بڑے علماء اور فضلاء کی کمیٹیاں قائم ہوئیں، مگر کوئی بھی ایک آیت قرآن کریم جیسی نہ بنا سکا. اب دیکھیے جو مسلمہ کذاب تھا اس نے قرآن پاک کی کچھ صورتیں بنائی تھیں، مگر جب وہ خود کفار کے سامنے پیش کی گئیں تو انہوں نے ہی ان کا مذاق اڑایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہونے کا موقع ہی نہیں آیا. جیسا کہ اس زمانے میں بعض شیعہ علماء جو ہیں انہوں نے سورہ حسنین اور سورہ فاطمہ بھی بنائی ہیں، مگر مارے غیرت کے ان کے ظاہر کرنے کی ہمت نہیں کی. پھر جو سر سید احمد خان ہے علی گڑھ، یہ آپ نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہوگا ان کا نام، تو انہوں نے بھی قرآن پاک میں اپنی طرف سے کچھ ترمیم کی تھی، مگر یہ سب چیزیں دنیا کے سامنے آنے سے پہلے ہی گم ہو گئیں. تو یہاں پر یہی چیز بیان کی جا رہی ہے، جو کفار ہیں تو ان سے یہ تو ہو نہ سکا کہ وہ قرآن کریم جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آتے، لیکن وہ پھر اعتراض کرنا شروع ہو گئے کہ دیکھیں قرآن پاک میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہے وہ مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، اگر یہ اتنی بڑی ذات کا کلام ہے تو پھر وہ بڑی بڑی مثالیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کا رد فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ چھوٹی چیزوں کی مثال دینے سے بھی شرم محسوس نہیں کرتا. اب دیکھیے کہ اس آیت سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا. ایک تو یہ کہ جب ضدی انسان دلائل سے عاجز ہو جاتا ہے تو وہم اور بے جا شکوک کی دلدل میں پھنس جاتا ہے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو ہدایت ہے وہ دلیلوں سے نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی ہے. پھر یہ کہ قرآن کریم ایک ہے، مگر اس کے دیکھنے والی جو نظریں ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک نظر کون سی ہے؟ قبول کی، اور ایک ہے اعتراض کی. جو اسے بے چون و چرا تسلیم کر لیتے ہیں قرآن پاک کو تو ان کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو لوگ اس میں اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کو گمراہی ملتی ہے. تو یہ قرآن پاک کا قصور تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو نظر کا قصور ہے، بلکہ نظر کا فطور کہہ لیں. ان لوگوں کی نظر کا فطور ہے جو کہ اعتراض کرنے والے ہیں. دیکھیے جن لوگوں نے قرآن پاک پر ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے قرآن پاک پر، جیسے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کی نگاہ سے دیکھنے والے، صدیقی نگاہ سے دیکھنے والے صحابی بن گئے، اور ابو جہلی نظر سے مشاہدہ کرنے والے عذابی ہو گئے، باغی ہو گئے، گمراہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے.